بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج ہم اس اسلامی معلوماتی ویڈیو میں ہم ایک ممتاز اسلامی سنی عالمی الطفقانی کی ایک جامعہ سوانحیات کو پیش کر رہے ہیں، جو اسلامی فکر اور فقہ میں نمایاں خدمات کے لیے مشہور ہیں۔ ناظرین کو اس کی ابتدائی زندگی، تعلیمی پس منظر اور ان اہم کاموں کے بارے میں بتایا جائے گا جنہوں نے اس کی معراج کو تشکیل دیا۔ براہ کرم ہمارے ساتھ رہیں اور اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، کیونکہ ہم اسلامی دنیا کی اس بااثر شخصیت کی زندگی اور تعلیمات کو بیان کر رہے ہیں۔ الفضیل ابن عباد کا پورا نام الفضیل ابن ایاز ابن بشر ابن مسعود ابو علی التمیمی البروتی الخرسانی ابو علی اور الصفانی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ایک اسلامی سنی اسکالر تھے۔ اس کی کہانی کو فضیل ابن ایاز کی کہانی سے الجھانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، جو ایک اہم اثر خلیفہ ہارون اور رشید کے عہدیدار تھے۔ فضیل سے متعدد جائے پیدائش منسوخ کی گئی ہیں، جن میں سمرقند، مرو، موصول اور بلخ شامل ہیں۔ التمیمی کا نسب اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ فضیل کا تعلق عرب قبیلہ بنو تمیم سے تھا، اور الخراسانی کا نسب اس بات کی علامت ہے کہ وہ خراسان سے تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ غالباً اس کی شناخت عرب نژاد یا عرب کے فارسی کے طور پر کی گئی ہے۔ اپنی تبدیلی سے پہلے فوڈیلز نے شام اور خراسان میں ڈاکیوں کو ایک گروہ کی قیادت کی، جو کافروں پر چھاپے مارتے اور مسلمانوں اور دوسرے لوگوں کے مسافروں کو لوٹتے تھے۔ اس دوران بھی وہ ایک مسلمان تھا، اپنی 5 نمازیں روزے رکھتا تھا، ضرورت کے مطابق روزے رکھتا تھا، اپنے مردوں کو متاثرین میں سے کسی بھی عورت کو ننگا کرنے سے منع کرتا تھا۔ اس دوران اسے ایک عورت سے شدید محبت تھی، وہ اکثر اس سے اپنی چوری شدہ خزانوں سے ٹوکن بھیجا کرتا تھا، کچھ حصہ بھیجا کرتا تھا۔ اس کی ڈاکوں کی کہانی میں ایک امیر سوداگر ہے جو ڈاکوں میں بھاگنے سے ڈرتا ہے۔ فضائل کو ایک ایماندار آدمی سمجھا جاتا ہے اور اس سے اپنی دولت کی اکثریت چھپانے کو کہتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈاکو اسے تلاش کر لیں، جسے ہی سوداگر اپنے راستے پر چل رہا تھا۔ فضیل کے آدمیوں نے اس کی باقی ماندہ دولت لوٹ لی۔ جب سوداگر اپنی زیادہ تر دولت واپس لینے کے لیے فضیل واپس آیا تو وہ ان ڈاکیوں کو دیکھ کر گھبرا گیا جنہوں نے اسے لوٹ لیا تھا، اور اس شخص کے ارد گرد اس نے بھروسہ کیا تھا۔ تاہم فوڈوائل نے اشارہ کیا کہ وہ ایک خدا سے ڈرنے والا آدمی ہے اور اپنی امانت میں خیانت نہیں کرے گا، اس لیے تاجر کو اس دولت پر دوبارہ دعویٰ کرنے کا اشارہ کیا جو اس نے اس کے پاس امانت میں چھوڑی تھی۔ فضیل ایک دیوار پر چڑھ کر گزرتے ہوئے قافلے کو دیکھ رہا تھا جب فضیل نے کسی کی الحدید کی قرآنی سورت کی تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ جب اس نے 57 کو سنا، سورہ نمبر 57 آیت نمبر 16 کو سنا، جس میں لکھا تھا، کیا اہل ایمان کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر اور حق کی یاد میں مشغول ہوئے؟ ان پر نازل کیا گیا ہے، اور یہ کہ وہ ان لوگوں کی طرح نہ بن جائے جن پر پہلے وحی نازل ہوئی تھی، لیکن ان پر طویل عرصہ گزر گیا اور ان کے دل سخت ہو گئے، کیونکہ ان میں سے بہت سے سرکش فاسق ہیں، خدا کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا دعویٰ کرنے والے منافق اور ڈاکو، اپنے نئے پائے جانے والے تقوی کے ساتھ فضیل نے اپنے مجرمانہ طریقے چھوڑ دیے۔ یہ الفاظ سن کر، اس تلاوت کو سن کر، اور سارا میں گھومنے لگا، جہاں اس نے ایک کاروان کو ڈیرے ڈالتے ہوئے پایا اور 2 آدمیوں کے ایک دوسرے کو خبردار کرتے ہوئے سنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈاکو فضیل ابن ایاز انہیں تلاش کر رہے ہیں۔ فوڈیل باہر نکلا اور اپنے تعارف کرایا، یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ اس نے توبہ کر لی ہے اور اب اسے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس کے بعد فضیل نے اپنے ہر معلوم متاثرین سے ملنے جلنے کی کوشش کی تاکہ ان سے کچھ چوری کیا تھا اسے واپس کر دیا جائے۔
اور جب اس کے پاس موجود سلیمان ختم ہو گیا تو وہ ان سے معافی مانگنے کے لیے ان کے پاس گیا، تاہم ایک یہودی نے اسے اس وقت تک معاف کرنے سے انکار کر دیا جب تک کہ اسے واپس نہ کر دیا جائے، اور فضیل کو حکم دیا کہ وہ اس کے گھر کے سامنے گندگی کا ڈھیر لے جائے تاکہ اس کا قرض اتارا جا سکے۔ کئی دنوں کے کام کے بعد ایک سمندری طوفان نے گندگی کے ڈھیر کو اڑا دیا، اور فضائل نے یہودی کو سمجھایا کہ خدا نے اس کی مدد کی ہے۔ اس کے بعد یہودی نے مٹی کا ایک تھیلا اپنے بستر پر رکھا اور فضیل سے کہا کہ وہ اسے اپنے پاس لے جائے، اور جب یہ دریافت کیا کہ مٹی سونا بن گئی ہے کہ اب وہ فضیل کے مذہب پر ایمان لے آیا ہے اور مسلمان ہونے کو کہا۔ دنیا ایک پناہ گاہ کی طرح ہے اور اس کی قیدی پاگلوں کی طرح ہے۔ پاگلوں کو ہمیشہ قید میں رکھا جاتا ہے۔ اپنی تبدیلی کے بعد فضیل جدید عراق میں کوفہ چلا گیا اور جعفر الصادق اور عبد الواحد بن زید کے پاس تعلیم حاصل کی، اور ابراہیم بن ادم بشر کو ننگے پاؤں اور ساری الاسکتی کی تعلیم دی۔ جب فضیل نے مکہ میں حج کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے اپنی بیوی سے رابطہ کیا اور اسے کہا کہ اسے طویل اور خطرناک سفر پر نکلنا ہے، لیکن اگر وہ اس کے غیر موجودگی میں دوبارہ شادی کرنا چاہے تو وہ اسے طلاق دینے کے لیے تیار ہے۔ اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ اس سفر میں اس کے ساتھ جانا پسند کرے گی۔ وہ کافی عرصہ مکہ میں رہے اور ابو حنیفہ سے تعلیم حاصل کی۔ اس کا کم سے کم ایک بیٹا تھا جس کا نام علی اور 2 بیٹیاں تھیں۔ فضیل کی اس کی سماجی نوعیت کے لیے جانا جاتا ہے اور اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ جب ہجوم اس کے مکہ کے گھر کے ارد گرد جمع ہونے لگا، اسے دیکھنے کا موقع ملنے کی شوق میں وہ اکثر ان کو روکتا تھا۔ ایک دفعہ اپنی چھت پر کھڑے ہو کر ان سب کا شکریہ ادا کرتا تھا اور اسے کہتا تھا کہ اس نے دعا کی کہ خدا انہیں ان کی وقت کے لیے بامعنی روزگار عطا کرے۔ اس کی بجائے تنہائی کو ترجیح دینے کے لیے مشہور کیا گیا۔ ایک موقع پر کہا کہ اس کی خواہش ہے کہ وہ بیمار ہو جائیں تاکہ وہ لوگوں سے نہ مل سکے اور عوامی دعاؤں میں جانے سے گریز کر سکے۔ ایک اور اقتباس جو اس سے زندہ ہے وہ یہ ہے کہ میں اس شخص کا شکر گزار ہوں جو مجھے دیکھ کر سلام نہیں کرتا اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میری عیادت نہیں کرتا۔ فضیل کا بیٹا پیشاب کی نالی کے انفیکشن میں مبتلا تھا جو اس وقت ٹھیک ہو گیا جب قدیل نے صرف دعا اور ایمان پر بھروسہ کیا۔ جب فضیل نے سمجھا کہ اس کی موت قریب ہے تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو مکہ میں کوہ ابو قیس پر لے جائے اور خدا سے کہے کہ فضیل نے ساری زندگی ان کا خیال رکھا اور اب وہ خدا کے ساتھ میں ہیں۔ 187 ہجری کو اویل میں نماز صلات کے دوران آپ کا انتقال ہوا۔ بعض علماء کے نزدیک یہ ربیع الاول کا 3را دن تھا۔ اس کو خواہش کے بعد اس کی بیوی اپنی دونوں بیٹیوں کو ابو قیس کے پہاڑ پر لے گئے جہاں یمن کے ایک رہنما نے ان کا استقبال کیا جو اپنے 2 بیٹیوں کے ساتھ سفر کر رہا تھا، اور اس طرح 2 شادیاں طے کی گئیں۔ بغداد میں ان کے اعزاز میں ایک مزار بنایا گیا۔ اس نے تمام برادریوں کو ایک گھر میں ڈال دیا اور دنیا میں محبت کرنے کے لیے اپنی پونجی بنائی۔ اس نے تمام اچھائیوں کو ایک گھر میں ڈال دیا اور اس کی چاہیے اس میں سنت کرنا تھی۔ یہ ان کے اقوال تھے۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، کل ہم سنی و عالم الحکیم ترمذی کی سوانح یاد کو بیان کرنے جا رہے ہیں۔ تو کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔